فیصل یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ بس اسے سنبھال کے رکھیں گے، آگے بھی بہت سارے انٹرویو ہوں گے اور ہم ان میں اور بھی باتیں کریں گے. السلام علیکم دوستو، جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو فیصل غفور کا آئی ایم ہسٹورین چینل پر خوش آمدید. دوستو آج جن ہستی کے پاس میں موجود ہوں، یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انسان اور بہت ہی پیارے ٹیچر ہیں، اور میں تو انہیں اپنا مرشد مانتا ہوں، مینٹور مانتا ہوں اپنا. ان کو میں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ سر میں نے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن فری ہو کہ جب بھی آپ فری ہوں تو میرے پاس آ جائیں تو انٹرویو ہو جائے گا. تو آج میں ان کے پاس موجود ہوں. تو جب بھی ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کی گفتگو میں ایسا مزہ ہے، ان کی گفتگو میں ایسا چام ہے کہ اٹھنے کو من ہی نہیں کرتا ہمارا. ان کے بارے میں بتاتا چلوں، فلاسفر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، بہت اچھے شعر بھی کہتے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے ان کا ہمارے ساتھ. اسکول کی ٹیچنگ سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور پھر کالج لیول تک گئے اور پرنسپل بھی رہے اسکول کے، اور کالج میں لیکچرر بھی رہے، ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ بھی کام کیا، ریسرچر بھی رہے، بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھ چکے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ پر کام کیا ہوا ہے، ہزاروں بچوں کو بھی پڑھا چکے ہیں. ہم بھی ان کے زیر سایہ آج کل پڑھ رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ سر رضوان اللہ کوکب صاحب جیسے ہمارے ٹیچر ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے. پوسٹ ڈاکٹریٹ جو سر نے کی ہے وہ ایڈنبرا یونیورسٹی انگلینڈ سے کی ہے. اس کے بعد آج کل جی سی یونیورسٹی میں چیئرمین آف ہسٹری ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں. اخبارات میں کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں. ونڈرفل پرسنالٹی آف پاکستان، دی اٹریکٹیو پرسنالٹی آف پنجاب، دی ڈائنامک پرسنالٹی آف جی سی یو ایف. فیصل آباد کی مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر رضوان اللہ کوکب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل، بہت شکریہ میرا انٹرویو کرنے کا اور میرے پاس آنے کا. جی سر، میں آپ سے بات کرنا تو ویسے ہی چاہتا ہوں کہ مطلب کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم نکلے کہ کیجولی طور پر کلاس کے بعد یا کلاس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آپ سے ہوتی رہے. تو میں کوئی ایسے مدعے ہیں ہسٹری کو لے کر جس کے اوپر آپ کے آنسرز چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آج کل کرونا کے لمحات میں آپ کا روٹین وائز جو روٹین ورک ہے وہ کیا ہے، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ اچھا، کرونا کی وجہ سے جس طرح باقی ساری دنیا میں تبدیلی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہے، لوگوں کے معیار اور کام کرنے کا جو انداز ہے وہ تبدیل ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک انفرادی طور پر میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں اور کرونا کا بھی شکار ہوئے ہیں، اور فیملی میں بھی کرونا کے مریض جو ہیں ان کو سنبھالنا پڑا ہے. تو اس ساری صورت میں لیکن ایک بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ اتنا وقت جو ہے گھر میں بیٹھ کر کام کرنے کا، چونکہ ہم تحقیق کرنے والے لوگ ہیں تو گھر میں بیٹھ کر ریسرچ کرنے کا موقع ہمیں مل گیا ہے اس سے. لیکن جو سوشل ہونا اور لوگوں میں آنے جانے کے اور کلاسیں، جو فزیکل کلاسیں لینے کا، وہ ایک مشکل ضرور پیدا ہوئی ہے. اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ فزیکل کلاسز کا جو مزہ ہے وہ آن لائن کلاسز میں جو پڑھانے کا جو فائدہ ہے اس سے زیادہ ہے. جو فزیکل کلاسز ہیں وہ ہوں تو زیادہ اچھے طریقے سے علم جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے. جی سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بات آپ نے ہمیں کلاس میں بھی کہی تھی کہ فزیکل کلاسز میں جو چام ہے وہ آن لائن کلاسز میں بالکل نہیں ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ فزیکل کلاس میں جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے اس کا ایک ڈائریکٹلی ریلیشن ہوتا ہے، سامنے سمجھانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑے اچھے سے جو ہے آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکچر. تو آن لائن میں کوئی بچہ سویا ہوتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آ رہا ہوتا ہے کلاس کی ٹائمنگ کے بعد، اور وہاں پر وہ چام نہیں ہوتا. سر جو مین مدعے ہیں وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی اجازت ہے سر؟ جی ضرور، بالکل. سر جہاں پر بھی ہم ہسٹورینز جاتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہسٹری کا کیا سکوپ ہے، ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے. ویسے تو سکوپ انسان کے ٹیلنٹ کا ہوتا ہے، یہ ہمارے جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو آپ کے حساب سے ہسٹری سبجیکٹ کا کیا سکوپ ہے؟ فیصل، تاریخ کا جو مضمون ہے وہ یونانیوں کے نزدیک، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونانی علم و ادب کے بانیوں میں سے ہیں.
علم و عقل کے بانیوں میں سے ہیں اور فلسفے کے بانیوں میں سے ہیں. تو یونانیوں کے ہاں 3 جو بنیادی علوم ہیں ان میں سے ایک تاریخ سمجھا جاتا تھا. اور تاریخ کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایک چھوٹے سے ایٹم سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے سورج تک اور مضمون کے کسی بھی مضمون سے جس کا تعلق عقل سے ہے، دانش سے ہے، ہر مضمون میں تاریخ کے بغیر کوئی بھی مضمون مکمل نہیں ہوتا، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا. تاریخ آپ کو یعنی ایک کسی بھی چیز کے بننے کی اگر تاریخ کا نہیں پتہ، اگر میڈیکل کی تاریخ کا نہیں پتہ تو آپ نئی چیزیں اس کی دریافت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا جب تک پتہ نہیں ہوگا اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوگا آپ فیوچر میں موو نہیں کر سکتے. کسی بھی قوم کی تاریخ اس کا ماضی بتاتی ہے کہ ماضی میں کون لوگ تھے اور انہوں نے یہ کام کیسے کیا. اب مسئلہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف سیاسی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہیں. ہم نے حالانکہ انڈسٹری کی بھی تاریخ ہے، معاشرے کی بھی تاریخ ہے، اپنا اکنامکس کی تاریخ ہے، سماج کی اپنی، پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے جرنلزم ہے تو اس کی تاریخ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو، ٹی وی، حتیٰ کہ کپڑا ہے تو اس کی بھی تاریخ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ دھاگا ہے تو اس کی بھی، اگر میڈیکل میں آپ دیکھیں تو اس کا اسکوپ بہت وسیع ہے اور تاریخ کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں. اب ہمارے ہاں لوگ اس کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے خیال میں اس کی کم ملازمتیں ملتی ہیں، جابس کم ہیں، اور لیکن میرے خیال میں اس کی وجہ گورنمنٹ میں اور معاشرے میں تاریخ کے علم کے بارے میں شعور کی کمی ہے. ورنہ ہر معاملے میں جب اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو تاریخ کی ضرورت پیش آتی ہے. جی سر، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. سر میرا جو دوسرا کویشچن ہے وہ ایک بہت بڑا مدعا ہے. وہ یہ ہے کہ صرف فیصل آباد میں فیصل آباد کے ایریا کی بات کروں گا، میرے نالج کے مطابق صرف پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد اور جی سی یونیورسٹی میں بی ایس ہسٹری کروایا جا رہا ہے. تو کیا دوسرے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ بھی بی ایس ہسٹری سٹارٹ کروائیں؟ اس سے روزگار بھی بڑھے گا ٹیچروں کے لیے، جو ہسٹری کے ٹیچرز ہیں، اور اسٹوڈنٹس بھی ہسٹری کی طرف آ جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں کچھ وجوہات ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ کالجز میں ٹیچرز کی عدم دستیابی ہے، ہسٹری کے ٹیچرز کی. جب وہ دستیاب نہیں ہوتے تو کالج پھر وہاں کلاس شروع نہیں کر پاتا، ایچ ای سی اس کو اجازت نہیں دیتے، اور کیونکہ اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ ٹیچرز کی اویلیبلٹی ہو. تو ایک تو بڑی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ انیشیٹو لینا ہے. بعض اوقات اگر آپ کے پاس وسائل یا اساتذہ نہیں ہوتے تو بھی آپ انیشیٹ کرتے ہیں. تو انیشیٹو لینے کے لیے بھی اس لیے شاید لوگ تیار نہیں ہو پاتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مضمون سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکے گا یا اتنی ملازمتیں نہیں مل سکیں گی. البتہ اگر ٹیچرز فراہم ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل پیدا ہوگی کہ پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز دوسرے کالجز میں شروع ہو سکیں. جی سر، وہ تو آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں پرائیویٹ کالجز کی ایڈ دیکھتا ہوں، ان کے پمفلیٹ دیکھتا ہوں، تو ان میں بی ایس اسلامیات بھی سٹارٹ کروا دیا گیا ہے، بی ایس اردو بھی سٹارٹ کروا دیا گیا ہے، ایجوکیشن بھی سٹارٹ کروا دیا گیا ہے. تو میرا تو یہی ماننا ہے پرسنلی کہ ان کو ضرور چاہیے کہ ہسٹری کے اوپر بھی کام سٹارٹ کریں. کائنڈلی میرا ڈائریکٹلی جو ہے وہ پرائیویٹ کالجز سے میں مخاطب ہوں کہ ہسٹری سبجیکٹ پر ضرور کام کریں، کیونکہ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاں پر ہی 500 سے 600 بچہ بیٹھا ہوا ہے ہسٹری کا، اور آنے والے وقت میں میرا یہ ماننا ہے کہ کافی تعداد میں وہاں سے استاد نکلیں گے. پرائیویٹ کالجز جتنے بھی ہیں ان کو بی ایس ہسٹری ضرور سٹارٹ کروانا چاہیے. سر تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جی سی یونیورسٹی ایم فل پی ایچ ڈی کروا رہی ہے تقریباً ہر سبجیکٹ میں. جتنے سبجیکٹ یہاں پر سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، آرٹس کے ہیں، تو پی ایچ ڈی اور ایم فل کروا رہی ہے. لیکن یہاں پر فیسز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم پنجاب یونیورسٹی دیکھیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دیکھیں، تو وہاں پر فیسیں کم ہیں اس کی نسبت. تو آپ کے حساب سے فیسوں میں کچھ ریلیکسیشن ہونی چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ تعداد بی ایس سے نکل کر جب ایم فل میں آنا چاہتی ہے تو صرف فیسوں کی وجہ سے، میرے خود دوست ایسے ہیں جو نہیں کر سکے ایم فل صرف اسی وجہ سے کہ وہ بیچارے افورڈ نہیں کرتے تھے اتنی فیسیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا فیصل، اس میں دو الگ الگ گروپنگ کرنی پڑے گی. ایک تو ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز
اور ایک ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے مضمونوں میں کام زیادہ کرواتی ہیں جہاں سے انہیں زیادہ اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور وہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, وہاں سے وہ پیسے جنریٹ کر لیتے ہیں ان فیسوں سے, اور پھر لیکن وہ ہسٹری میں ظاہر ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ مارکیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ وہ کام نہیں کرواتے, جیسا کہ آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے. اب جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے وہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اسے گورنمنٹ چلاتی ہے. اسے اس کی فیسیں آٹومیٹیکلی کم ہو سکتی ہیں, صرف ہسٹری میں ہی نہیں باقی مضامین میں بھی, لیکن اس کا تعلق ہے حکومت کی گرانٹ کے ساتھ. اس وقت پاکستان کی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی اپنے سب سے جو کم بجٹ ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کرتی ہے. اس تعلیم میں سے ہائر ایجوکیشن کے لیے اور زیادہ تھوڑا بجٹ ہوتا ہے. اگر حکومت اپنا بجٹ کو بڑھائے اور تعلیم کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے, تو یہ فیسوں کا مسئلہ بڑے آرام سے یہ حل ہو سکتا ہے, کم ہو سکتی ہیں. اب دوسری بات جو کمپیریٹیولی آپ بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد کی باقی یونیورسٹیز کی نسبت جو کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز کے پاس ریونیو کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے فنڈز کے حوالے سے زیادہ فنڈز موجود ہیں. اور جس یونیورسٹی فیصل آباد کو ابھی اپنے آپ کو گرو کرنا تھا, اور اس گروتھ کے عمل میں اگر ہماری فیسیں کم ہوتی تو کرونا کے دنوں میں جس طرح کئی یونیورسٹیز جو ہیں لاہور کی, جن میں UET شامل ہے ٹیکنالوجی یونیورسٹی, تو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, وہ فال کر گئی. بٹ ہم اکنامیکلی بہتر ہونے کی وجہ سے ہم اس میں بھی آگے بڑھے ہیں اور ہم سٹینڈ کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے گروتھ کے دوران اپنا فیسوں کا اور اخراجات کا جو توازن ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا. جیسے کہ میں ایم فل کر رہا ہوں GC یونیورسٹی سے, اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر PhDs کی تعداد جو ہے نا وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. یہاں پر اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ہو رہی ہے کہ یہاں پر PhD کریں. تو ویسے پہلے اور ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جانا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں PhD کے حوالے سے. تو کیا آنے والے وقت میں اسٹوڈنٹس میں اتنی اویئرنیس ہوگی کہ وہ پاکستان میں ہی یہاں رہ کر PhD کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے؟ اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم یونیورسٹی کی شرح زیادہ ہے, وہاں پر PhD اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں. پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں, لیکن ابھی بھی اگر GC یونیورسٹی میں دیکھیں تو ان کی نسبت اسٹوڈنٹس یہاں PhD کے کم ہیں. تو آنے والے وقت میں یہ شرح بڑھے گی؟ اچھا فیصل, ایک تو یہاں میرا خیال ہے اعداد و شمار کے حوالے سے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال میں جو پنجاب یونیورسٹی میں PhD کا داخلہ نہیں ہوا, اور لیکن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوا, کئی یونیورسٹیز میں, اور پچھلے سال میں اضافہ جو PhD کے ایڈمیشن نہیں ہو سکا. اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ PhD کا ایڈمیشن ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں اس وقت ہمارے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں 10 ٹیچرز ہیں, جن میں سے 9 ٹیچرز PhD کے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم 45 اسٹوڈنٹس کی انٹیک لے سکتے ہیں, 5 اسٹوڈنٹ فار 1 ٹیچر. اگر ٹیچر ریشو کو جس طرح کے HEC نے پابندی لگائی ہے کہ 5 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, تو اس لحاظ سے ہم 45 اسٹوڈنٹس انٹیک کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جس میں ہمارے پاس 9 اگر PhD موجود ہوتے ہیں. تو اب باقی یونیورسٹیز میں ان کا چونکہ وہ پرانے پروگرام اس کو چلا رہے ہیں PhD پروگرام کو, اس لیے جو یونیورسٹی 10 سال سے چلا رہی ہے تو ہر سال اگر وہ 10 اسٹوڈنٹ بھی لیتی ہے تو ان کے پاس تو 100 اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے اور ہوں گے. تو ہم نے اس کو پروگرام کو پچھلے سال سے باقاعدہ ریگولر شروع کیا ہے. تو یعنی 2 بیچ اب تک ہم کر چکے ہیں اور تیسرا اب ہم اس کو لیں گے. تو اس سے یہاں پر ہماری تعداد جو ہے آٹومیٹیکلی وقت کے ساتھ باقی یونیورسٹیوں سے زیادہ ہو جائے گی اور ہم زیادہ PhDs پروڈیوس کر سکیں گے. اور جہاں تک ہے کہ پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں جا کے کام کرنے کا اور PhD کرنے کا, تو بے شک ایک بات تو ہے کہ چونکہ ایک یونیورسٹی کئی 100 سالوں سے کام کر رہی ہیں, اور ہم پاکستان میں جو بھی نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں وہ 10 سال یا 20 سال یا 40 سال 50 سال ان کی عمر ہے. تو آکسفورڈ کا جو کہ کئی صدیوں سے کام کر رہی ہیں, ان کی نسبت ظاہر ہے کہ مقابلہ کرنا, موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو وہاں کلچر صدیوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں, تو وہاں کی ظاہر ایجوکیشن میں اور ان کے کام میں آٹومیٹیکلی بہتری ہوگی. لیکن پاکستان کی یونیورسٹیز الحمدللہ بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں, اور لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسے ٹائمز رینکنگ میں ابھی ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ بہت بہترین آئی ہے, پاکستان کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہم بن کے سامنے آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں اس سے بھی زیادہ مواقع جو ہیں پاکستان کے اندر میسر ہوں گے, اور یونیورسٹیز کے جو معیار ہے وہ پہلے سے بہتر ہوں گے.
इंटरव्यू का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप फ़िलोसफी भी पढ़ाते हैं हमें, और बहुत अच्छी फ़िलोसफी पढ़ाते हैं, और फ़िलोसफी वही बंदा पढ़ा सकता है या पढ़ सकता है जिसको रीडिंग का शौक़ हो। मैं तो ये मानता हूँ रीडिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें बुक रीडिंग का रुझान कम है, तो क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? लाइब्रेरीज़ को अपना कौन सा ऐसा किरदार अदा करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स में बुक रीडिंग का रुझान जो है ये बढ़ सके? अच्छा फैसल, यहाँ पर जहाँ तक लाइब्रेरियों का मसला है तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि लाइब्रेरियाँ पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में हैं और ज़्यादा लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज़ जो है उससे बुक रीडिंग में इजाफ़ा होगा। लेकिन जो असल मसला है पाकिस्तान में किताब से दूरी, उसकी वजह पाकिस्तानी मुआशरे का किताब के साथ ताल्लुक़ ना होना है। आप ये देखिए कि हमारी माएँ, जो माँ से बच्चा सीखता है, तो हमारी कितनी माएँ हैं जो मोबाइल पर चल रही होती हैं और चीज़ें देख रही होती हैं, और कितनी माएँ हैं जो किताब पढ़ रही होती हैं। अगर सफ़र के दौरान आप जाएँ तो बसों में कितने लोग हैं या ट्रेन्स में कितने लोग हैं जो मोबाइल्स पर तवज्जो दे रहे होते हैं, और कितने लोग हैं जो किताब पढ़ रहे होते हैं। तो नए जो बच्चे हैं या स्कूलों में अगर हम देखें तो वो दरसी कुतुब का तो है, लेकिन लाइब्रेरी की तरफ लाइब्रेरी के कितने पीरियड हैं या कितना उस पर फोकस किया जाता है। तो ये पूरी सोसाइटी का अमल है। अगर पूरी सोसाइटी किताब की तरफ उसका रुझान होगा तो जनरेशन जो हैं अगली नस्ल से हम तवक्को कर सकते हैं फिर ही कि वो भी किताब की तरफ माइल होंगे। और यानी घर से बाज़ार में, सफ़र के दौरान, और फिर स्कूल्स में लाइब्रेरी का और किताब के साथ एक ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। जब ये ताल्लुक़ बनेगा फिर किताब पढ़ी जाएगी, फिर लाइब्रेरियों में रौनक होगी। तो हम हर फ़र्द को इस मामले में अपना किरदार अदा करना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया, और मैं अपने लिए ये ऑनर की बात समझता हूँ कि आज आपके साथ एक नशिस्त करने का मौका मिला। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से थोड़ा सा वक्त इस नाचीज़ को भी दिया। मेरे लिए ये जो इंटरव्यू है ये समझ लें कि ये एक ऑस्कर अवार्ड की तरह मेरे पास सेव रहेगा ताहियात। जब तक सोशल मीडिया है, जब तक मैं मौजूद हूँ, ये मेरे लिए एक एसेट के तौर पर मौजूद रहेगा। और जब भी आपकी याद आएगी तो मैं इस इंटरव्यू को निकाल के देखा करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और आवाम को भी दिखाएंगे कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए टीचर, एज ए चेयरमैन। और जो मुद्दे थे हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर, उनके बारे में भी आपके जो जवाबात हैं ये लोगों तक पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला फिर ऐसी कोई मुलाकात, ऐसी कोई बैठक बनाएंगे जहां पर किसी टॉपिक पर हम आपसे कोई बातचीत करें और आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेंगे, दोबारा से फिर से आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। फैसल, ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। इस तरह नहीं कि बस इसे संभाल के रखेंगे, आगे भी बहुत सारे इंटरव्यू होंगे और हम और भी बातें करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी, अभी हम मिलते रहेंगे, इंटरव्यू करते रहेंगे जब तक याद है। तो जब चले जाएंगे फिर इसे संभाल के रख लीजिएगा, फिर इस पर बात करिए। जी इंशाल्लाह सर। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस इंटरव्यू को बहुत इंजॉय किया होगा और आपको डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।